یا علماء کرام، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام جس ذکر کے متعلق فرماتے ہیں ذکر خفی جسے کہا جاتا ہے، اس کا تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہوتا ہے یا اس رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بعض صوفیاء کرام ذکر خفی کو اس انداز سے کرتے ہیں کہ ان کی اپنے نفس کو بھی خبر نہیں ہوتی، رب جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں کہ ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب کوئی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کا ذکر اس کا رب جانتا ہے کہ یہ میرا ذکر کر رہا ہے، اس وقت وہ اس مقام پہ ہوتا ہے کہ جو چاہے مانگ لے رب اسے عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جو چاہے مانگ لے، رب سے رب مانگ لے تو رب وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سامعین محترم، بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان میں ظاہر اور باطن دونوں کا جو ہے یہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، قربانی ہے۔ اب ظاہراً یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ اس رب کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سامعین محترم، تیسری بڑی اہم قسم ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی ظاہر کیا جائے کہ جس رب کی عبادت کی جا رہی ہے اس رب کی پہچان بھی حاصل ہو جائے۔ اب اس کے مثال کے طور پر جیسے ذکر بالجہر ہے، جیسے اذان ہے، اقامت ہے، جہر کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، حج کے دوران تلبیہ پڑھنا ہے، ایام تشریق کے اندر تکبیرات پڑھنی ہیں، عید کے دن یعنی چھوٹی یا بڑی عید کے دن تکبیرات پڑھنی ہیں۔ اب یہ ایسی عبادات ہیں کہ جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی ہے، باطن کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب ہے کیا، اس رب کی مقام، اس رب کی شان کیا ہے۔ جب ہم اذان دیتے ہیں تو اذان میں رب کی کبریائی بیان ہوتی ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے اس رب کا نام لیا جا رہا ہے کہ جس نے کل کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وہ رب کہ جو سب سے بڑا ہے۔ اقامت پڑھی جاتی ہے تب بھی یہی ہے، تلبیہ پڑھی جاتی ہے تب بھی یہی ہے۔ تو سامعین محترم، اب نماز اور قربانی ایسی عبادات ہیں کہ جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ بھی ہے اور باطن کے ساتھ بھی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک ہو اور ایک نہ ہو تو یہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔